بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کی تھی شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج بھی اسی ریلیٹڈ بات کریں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان اگرچہ معزز اور ممتاز آ رہا تھا، لیکن جس شخص نے اس خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا وہ نضر بن کنانہ تھے۔ بعض محققین کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریشی ہے۔ حافظ عراقی سیرت منظوم میں وہ لکھتے ہیں کہ اما قریش فالاصفہر جماعہا والاکثرون نظر۔ تاریخ عرب کا ایک ایک حرف اس کا شاہد ہے، لیکن مارگیولیوس نے نہایت کوشش کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کو مبتذل ثابت کیا جائے۔ ان کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غریب اور ادنا خاندان سے تھے۔ اس کے بعد صاحب موصوف نے حسب ذیل استدلال پیش کیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ قریش کو حیرت تھی کہ ان میں ایسا پیغمبر کیوں نہ بھیجا گیا جو شریف خاندان سے ہوتا۔ پیغمبر کے عروج کے زمانے میں قریش نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس درخت سے تشبیہ دی جو گھوڑے پر جمتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایک شخص نے مولا کے لقب سے خطاب کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لقب سے انکار کیا۔ فتح مکہ کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آج شرفۂ کفار کا خاتمہ ہوگا۔ قرآن شریف کے یہ الفاظ ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یعنی کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو شہروں یعنی مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر کیوں نہ اترا۔ عظیم اور شریف دو الگ الگ لفظ ہیں۔ قرآن میں عظیم کا لفظ ہے۔ اہل عرب دولت اور اقتدار والے کو عظیم کہتے تھے۔ ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شرافت سے نہیں بلکہ جاہ و دولت سے انکار تھا۔ دوسرا استدلال اگر صحیح ہو تو دشمن کی ہر بات کو صحیح ماننا چاہیے کہ کفار نے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیوانہ، جادوانہ، شاعر سب کچھ کہا ہے۔ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے پھر؟ بلا شبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا اور سید کے لفظ سے انکار کیا، لیکن متعدد حدیثوں میں صاف تصریح ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھ کو سید اور مولا نہ کہو۔ مولا اور سید خدا ہیں۔ قرآن میں ہر جگہ خدا ہی کو مولا کہا ہے۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاندانی شرافت کا ابطال کیوں کر ہوتا؟ آخر استدلال بھی حیرت انگیز ہے۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کم نسبی کیوں کر ثابت ہوتی ہے؟ شرفائے مکہ سے مراد یہاں جبارین، متکبرین مکہ ہے۔ مارگیولیس صاحب نے یہ دلائل نولیدگی سے نقل کیے ہیں جو مشہور جرمنی مستشرق ہے۔ دوستو، نظر کے بعد فہر اور فہر کے بعد قصہ بن کلاب نے نہایت عزت اور اقتدار حاصل کیا۔ اس زمانے میں حرم کے متولی خلیل خزائی تھے۔ قصہ نے خلیل کی صاحبزادی جس کا نام ہی تھا شادی کی ان سے۔ اس تعلق سے خلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہ حرم کی خدمت قصہ کو سپرد کی جائے۔ اس طرح یہ منصب بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ قصہ نے ایک دارالمشورہ قائم کیا جس کا نام دارالندوۃ رکھا۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے۔ قافلے باہر جاتے تو یہیں سے تیار ہو کر جاتے۔ نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔ قصہ نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے جو ایک مدت تک یادگار رہے۔ مثلاً سقایا اور فادتہ جو خدام حرم کا سب سے بڑا منصب تھا، انہی نے قائم کیا۔ تمام قریش کو جمع کر کے تقریر کی کہ سینکڑوں ہزاروں کوس سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ چنانچہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی اور مکہ معظمہ میں حجاج کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ چرمی حوض بنوائے جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا کہ حجاج کے کام آئے وہ بھی۔
مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے۔ چنانچہ عبدالفرید میں تصریح کی ہے کہ قصہ نے اس قدر شہرت اور اعتبار حاصل کیا کہ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ قریش کا لقب اول انہی کو ملا۔ چنانچہ علامہ ابن عبدالربہ نے عبدالفرید میں بھی لکھا ہے اور یہ بھی تصریح کی ہے کہ قصہ نے چونکہ خاندان کو جمع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں، کیونکہ تقریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، اسی بنا پر ان کو مجمع بھی کہتے تھے۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ قصہ ابوکم نہیں یسمی مجمعن بہی جمع اللہ القبائل من فہر۔ قصہ کی 6 اولاد تھی، عبد الدار، عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد بن قصہ اور تخمر برا۔ قصہ نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام مناصب سب سے بڑے بیٹے عبد الدار کو دیے۔ اگرچہ وہ سب بھائیوں میں ناقابل تھے لیکن قصہ کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف نے حاصل کی اور انہی کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ہاشم نہایت صاحب سہولت اور بااثر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حرب کے مناصب جو عبد الدار کو دیے گئے واپس لے لیے جائے، وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبد الدار کے خاندان نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ بالآخر اس پر صلح ہوگی کہ عبد الدار سے سقایا اور افادہ واپس لے کر ہاشم کو دے دی جائے۔ ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا، حجاج کو نہایت سے چشمے سے کھانا کھلاتے تھے، چرمی حوضوں میں پانی بھر کر زمزم اور منع کے پاس سبیل رکھتے تھے، تجارت کو نہایت ترقی دی۔ قیصر روم سے خط و کتابت کر کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ اہل عرب جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور ایشیا کو چک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انگور یہ انقرہ جو ایشیا کوچک کا مشہور شہر ہے قیصر کا پایا تخت تھا۔ تجار قریش انگوریہ میں جاتے تو قیصر نہایت عزت و حرمت سے خیر مقدم کرتے ان کا۔ تو دوستو یہ آگے ڈیٹیلز ابھی اس سلسلے کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے، اور آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور فرینڈس میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔